اور دین ہی ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہے، ایک عظیم نعمت ہے جس کی وجہ سے یہ انسان فرق کرتا ہے صحیح اور غلط میں، سچ اور جھوٹ میں، جائز اور ناجائز میں، حلال اور حرام میں، چھوٹے اور بڑے میں وغیرہ۔ لیکن جس چیز کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ ہونے والا تھا، ہم نے اسی چیز کو جو ہے اگنور کر دیا۔ بلکہ آپ بزرگ اس ونان ایک اس بیانس مز بڑبار عالم دین تمو فرمو کہ میں کور ایک نفرن فون، اخ نفر چھ میں فون کران اور تم دب یت کن وجہ کہ فلانی جائے آو میں کوڑ یہ خریدار رشتہ نکاح کی خاطر، تو تمو پرس کوڑ متعلق، تو میں ون تمہ یت کن دنیاوی تعلیم تہ پڑھمژ ماشاء اللہ، اور اخت دینی تعلیم تہ پرمژ، دینی تعلیم پرمژ، اور حفظ کلام اللہ تہ، بیش شام بگ بچن درسگاہ پرناوان۔ دپان تور ووتھُس سہ دوٚپنس اے نہ حظ یمو ون ژٕ اَسہِ کیٛاہ کرُن تتھ، أمِس چھا ییٚتہِ امامت کرٕنۍ کہ حفظ کلام اللہ گژھِ آسٕنۍ، یہِ گژھِ آسٕنۍ ہُہ گژھِ آسٕنۍ، یمو ژٕ ون یہِ کہ یہِ چھا جابا وابا کران، اگر جواب واب کران تیل ون یہ ون گویا کہ تم دیت سیود ثابت کرت کہ ہمیں دین سے کوئی غرض نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ پاک جو قرآن مجید اندر سخت وعید ارشاد فرما کمس شخص متعلق یس جو دین کو پیچھے چھوڑے گا، لاسٹ نمبر پر رکھے گا اور دنیا کو فرسٹ نمبر پر رکھے گا، اس کے لیے وعید ہے قرآن میں۔ ایمان والے کو دین پہلے نمبر پر رکھنا ہے، پہلے نمبر پر۔ ایمان والے کا دین دنیا کی وجہ سے ضائع نہیں ہونا چاہیے، ایمان والے کا دین دنیا کی وجہ سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ بھلے ہی دین کی وجہ سے دنیا متاثر ہو جائے وہ چلے گا، لیکن دنیا کی وجہ سے دین متاثر نہ ہو جائے۔ ایمان والے کو تو یہ کہا گیا قرآن میں، فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ رہی سرکشوں اور نافرمانوں اور باغیوں کی بات، اور ان لوگوں کی بات جو دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو وہ سن لیں کہ کر لو عیش، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اپنا ٹھکانہ تو انہوں نے جہنم بنا ہی لیا۔ بلکہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس دنیا کو، دنیا میں آنے کا مقصد صرف عیاشی سمجھتے ہیں کہ صرف عیش کروں بس، ان کے نزدیک دنیا کی زندگی کا صرف اتنا ہی ایک مقصد ہے بس، کہ دنیا کی عیش مل جائے، عیاشی مل جائے، مزے والی زندگی مل جائے، سکون والی زندگی مل جائے، ٹینشن کے بغیر زندگی مل جائے، چاہے وہ جو ہے اللہ کی نافرمانی کرنی پڑے، چاہے وہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہی زندگی ہو، لیکن وہ عیاشی والی زندگی ملے تو ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے وہاں اعلان ہو جائے گا کہ تم نے تو دنیاوی زندگی میں عیش کر لیے، لہٰذا تمہارے لیے آخرت میں عیش ختم، تمہارے لیے کوئی عیش یہاں نہیں، جتنے مزے کرنے تھے وہ سب کر لیے، اب کوئی رہا کوئی چیز ہی نہیں رہی تمہاری، آخرت کے لیے کوئی چیز تم نے کی ہی نہیں، یہ اعلان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر، یہ جو مسلم شریف کے اندر روایت ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان والا جو ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، وہ ہر معاملے میں اور خاص کر نکاح کے معاملے میں دینداری کو ترجیح دیتا ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ جو پیغام دینے والا ہے وہ سب سے پہلے مقدم رکھتا ہے کہ جو ہے دینداری۔ اگر لڑکا پیغام بھیج رہا ہے لڑکی کی طرف، لڑکی
دنیاوی تعلیم پڑھی ہوئی ہے نہیں ہو کوئی مسئلہ نہیں، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اس کو تھوڑی کمانا ضروری ہے، اس پر اللہ نے کمانے کی ذمہ داری تھوڑی ڈالی ہے، کس نے بولا؟ اس کے لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے وہ قوام ہے عورتوں کے مقابلے میں۔ تو یہ قوام کس چیز کا نام ہے؟ قوام اس چیز کا نام ہے کہ مرد عورت کو بھی بھیجے اور مرد بھی جائے، اور پھر اس چیز سے کوئی سروکار نہیں کہ جو میری بیوی جواب کر رہی ہے وہاں غیر محرم مردوں کے ساتھ اس کا خلط ملط ہے کہ نہیں ہے، اختلاط ہے کہ نہیں ہے۔ جس آفس میں میری بیوی جواب کر رہی ہے وہاں مرد بھی تو جواب کر رہے ہیں، یہ کہاں جائز ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیندار تو دینداری دیکھتا ہے، دینداری۔ بلکہ ایک روایت کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد پڑ گئی مجھے ضمن یہ روایت، کہ فرمایا کہ تم عورتوں سے نکاح مت کرو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے، تم عورتوں سے نکاح مت کرو صرف اس وجہ سے کہ وہ کیا ہیں؟ خوبصورت ہے۔ اگر تم نے اس طریقے سے کیا کہ وہ ان کا جو حسن ہے نا وہ ان کو خراب کر دے گا، تباہ کر دے گا، گھر کو تباہ کر دے گا۔ اور اسی روایت کے اندر فرمایا اور تم عورتوں سے نکاح مت کرو ان کی مالداری کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ ان کی مالداری ان کو سرکش بنا دے، نافرمان بنا دے۔ اتنی مالدار ہے وہ کہ اب اس کو اس مالداری کا گھمنڈ اتنا آ گیا کہ اب اس کے نزدیک شوہر کی کوئی حیثیت ہی نہیں، شوہر کا ادب و احترام جو ہونا چاہیے وہ ہے نہیں، ختم ہو گیا۔ فرمایا کہ ممکن ہے کہ یہ چیز ہو جائے، اور پھر فرمایا اور لیکن تم دینداری کو ترجیح دیا کرو، تم دینداری کی بنیاد پر عورتوں سے نکاح کرو۔ اور پھر اسی روایت کے اینڈ میں آخر میں فرمایا کہ اگر دیندار عورت ہو بھلے ہی وہ چھیدے ہوئے کان والی ہو، کالی کلوٹی ہو، لیکن دیندار ہو، وہ افضل ہے، وہ بہتر ہے اس عورت سے جو مالدار ہو، خوبصورت ہو لیکن بے دین ہو۔ کالی کلوٹی بدصورت دیندار عورت حسین اور جمیل مالدار اور بے دین عورت سے افضل اور بہتر ہے۔ تو اس روایت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ گویا کہ تمہارا گھر جو آباد ہوگا نا وہ دینداری کی وجہ سے ہوگا۔ اگر تم اپنے گھر کو سکون والا گھر بنانا چاہتے ہیں نا تو تم دینداری دیکھو، دینداری، ڈگریاں مت دیکھو۔ پیسہ دولت خاندان مت دیکھو۔ ہاں کسی دیندار عورت کے اندر یہ سب چیزیں جمع ہو جائے تو سبحان اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ باقی چیزیں مقصد نہیں ہے، مقصد دینداری ہے۔ اگر دیندار عورت کو دیندار مرد مل جائے اور دیندار مرد کو دیندار عورت مل جائے تو اس کو نکاح کا جو صحیح مقصد ہے نا وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، قرآن مقدس کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑا بنایا، کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو، سکون۔ پتہ چلا شوہر بیوی کے لیے سکون کا باعث بننا چاہیے، وہ کب بنے گا؟ شوہر اپنی بیوی کے لیے سکون اور راحت کا باعث کب بنے گا؟ وہ تب بنے گا نا جب اس نے دین پڑھا ہوگا،
جب اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اور پاکیزہ تعلیمات کا پتہ ہوگا، جب اس کو معلوم ہوگا کہ جو لڑکی میں نے شادی کر کے اپنے گھر لائی ہے اس کے حقوق میرے اوپر کیا ہے، یہ شعور، یہ ذہن کون دیتا ہے؟ یہ تو دین دیتا ہے۔ اگر دینداری نہیں ہے تو پھر تو وہی بات آ جائے گی کہ انسان یہ اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کے حوالے کر دیتا ہے، یا اس پر جو ہے مظالم کے پہاڑ توڑتا ہے، یا اس کو اس کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک نوکرانی لائی ہے جس کو کام کرنا ہے، کیوں نہیں کرے گی؟ تو یہ تو بے دینی کے اندر یہ چیزیں آ جائیں۔ اگر دین پڑا ہوگا تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوگی، پھر سکون ملے گا، جس کو قرآن نے کہا سکون۔ اور اسی طریقے سے ایک عورت اگر نکاح کرنے سے پہلے یہ دیکھے کہ جو میری زندگی میں آ رہا ہے وہ دیندار ہے کہ نہیں ہے، پھر وہ شوہر اپنی بیوی کے لیے سکون بن جائے گا اور بیوی شوہر کے لیے سکون بن جائے گی، جو قرآن نے مقصد بیان کیا نکاح کا۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باضابطہ اس کے متعلق احکام بیان فرمائے۔ جیسے آج کل اگر رشتہ طے ہوتا ہے تو پہلے لڑکا لڑکی کو دیکھتے ہیں، اور یہ تو جائز ہے لیکن حد تک جائز ہے، حد سے باہر نکل کر جائز نہیں ہے۔ مسجد شریفس کام چلان سارے برونٹ کنی گیٹس پہ تک خرچہ تہ واریاہ، یہ ساری سمجھانے، اور امہ علاوہ ات مسجد پاکس کم الگ سے آمدنی تہ کہین، یہ سارے معلوم۔ لہذا صدقہ جاریہ کے طور پر کرو یت خدا سندس گھرس برو لول۔ میں امید اس دل سان لول بر نا اللہ تعالیٰ بر تم سندس گھرس تہ لول، ام کی پاس کرس اللہ تعالیٰ جانس مالس اولادن برکت عطا، یہ سہ چیز کہ اس متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ انسان سے سوری کی کورمت ضائع فضول، صرف ترے چیز یم سمس کی لارن، نمبر 1 سہ چیز اس کھو اور ہضم گو، یعنی اگر فرموک اگر کھون ہضم چھس گومت کہ یہ بھی اس کا نہیں ہے، کیا پتہ دروہ کاری یس، اگر اتھی کھون اتھی آس دروہ، وی شاہی ام سند کہ وی جانورن ہند غذا، نہ تو میں کھو اتھی بات اتھی آئی میں دروہ، میں ترائے سڑکے پہ دروہ ہوں نہ تم کھو، مجھے کیا ملا؟ مجھے کچھ نہیں ملا۔ تو پتہ چلا جو میرا وہی ہے جو میں نے کھایا اور ہضم ہوا، میرے شریر کو فائدہ پہنچا، اور جو میں نے پہنا اور پھاڑ دیا پہن کر اس چیز کا مجھے فائدہ پہنچا۔ اور تیسری چیز وہ میرے لیے ہے، وہ ہے کہ جو دنیا میں نے کمایا اور اس دنیا کی کمائی کی وجہ سے میں نے آخرت میں اس کو ذخیرہ بنایا، جنت میں جانے کا، رب کی رضا حاصل کرنے کا، تو وہ میرا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ ترے چیز انسان سے امس بول خیال کی یہ میون 2 کروڑ 3 کروڑ کا مکان بنا کر جو ہے حضرت اسرائیل پہنچ جاتا ہے اور کہا جاتا چل نکل، اب کہاں جانا ہے؟ 2.5 گز جو زمین کا حصہ وہی ملے گا، اور وہاں کچھ نہیں، بالکل فرش، مٹی کے فرش پر سونا پڑے گا، وہیں کیا شمس ہم کیا نہیں ہو پور زندگی میں کروں پوز آپوز کم خطر کروں۔ ہاں البتہ اگر اس دنیا میں کمومت آسن پتہ اگر تم سک آخرت کی خاطر آسن کورمت سوے چھس لاڑو۔ لہذا واریاہ حضرات ات میں شرکت کرمت، لہذا بیٚیہِ تہِ چھُس بہٕ گزارش کران یمس اللہ تعالیٰ توفیق دی خدائے سٕنٛدِ خٲطرٕ خدائے سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ، اور انشاءاللہ یہ قرآن کریم مز اللہ تعالیٰ قرآن کریمس مز وعدٕ کوٚرمُت ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یُس تُہۍ پانس نش چھُو بچٲوِتھ تھاوان یا خرچاوان سُہ چھُ ختم گژھن وول، جمع چھُوا تھاوان، فرمو ینفد وہ ختم ہونے والا ہے، کل من علیہا فان کل شیء ہالک الا وجہہ، اور وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اور اس خدائے سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُو تۄہہِ دِوان سُہ چھُ موجوٗد، سُہ لٔبِو تُہۍ۔ قرآنس منٛز چھُ بیٚیہِ فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ، اصلی چھُ خیرا یرہ، یہ دیکھنے والا اس کو دیکھے گا جو اس نے دنیا میں آخرت کے لیے بھیجا ہے،
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اصل شَرًّا يَرَهُ کہ برائی کی ہے تو وہ برائی کو بھی اپنے سامنے پائے گا۔ تو کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا دنیا میں جو کیا ہے نا آخرت میں وہ موجود ہے، خیر کیا ہے تو خیر موجود ہے، شر کیا ہے تو شر موجود ہے، کہ اس کا عشر ایمان قرآن مقدس میں شاید وہ ٹائم ہے۔ اللہ پاک دین ون بول دو کہ عمل کرنے توفیق۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔